تقریباً کلام مجید میں 21 مقامات ایسے ہیں، 21 مقامات جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر ابن خطاب کی تائید میں کلام مجید میں احکامات نازل فرمائے۔ جب وہ مشورے دیتے اللہ کے رسول کے بارگاہ میں کوئی مشورہ پیش فرماتے، اللہ کو وہ مشورہ اتنا پسند آتا، آیتیں بنا کر کے اللہ کلام مجید میں ان کی حمایت میں آیتیں نازل فرماتے ہیں۔ 21 مقامات ایسے، ان میں سے چند چیزیں میں آپ کو بتاؤں۔ ابتدا اسلام میں جب پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، حجاب کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات سے ملنے کے لیے آتے، گفتگو کرنے کے لیے آتے، تو ازواج مطہرات بغیر حجاب کے ان سے گفتگو کر لیا کرتی تھی۔ یہ بات حضرت سیدنا عمر ابن خطاب کو ناگوار گزری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں گئے، عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام، کیا ہی اچھا ہوتا اگر ازواج مطہرات ہماری مائیں پردوں کا اہتمام کرتی۔ میرے آقا سے عرض کرنے کے لیے گئے، اللہ کو عمر کی یہ تائید اتنی پسند آئی، اس کی تائید میں پروردگار عالم نے آیت کریمہ نازل فرما دی، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ اے لوگو، جب تم ازواج مطہرات سے کوئی سوال پوچھنے جاؤ یا کوئی سامان مانگنے جاؤ تو پردے کے پیچھے سے سوال کرنا، پردے کے پیچھے سے کوئی سامان مانگنا۔ اللہ نے تائید میں آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عمر ابن خطاب جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کتنا اچھا ہوگا اگر مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیا جائے، نماز کی جگہ بنا لی جائے۔ میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کرنے کے لیے گئے، اللہ نے حضرت عمر ابن خطاب کی اس امر کی تائید میں کلام مقدس میں آیت کریمہ نازل فرمائی، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنا دیا۔ پروردگار عالم نے تائید میں آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کنیز تھی، ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ کنیز تھی۔ تو آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کبھی ان کے پاس تشریف لے کر کے جاتے، تو دیگر جو ازواج مطہرات ہے ان کو یہ بات ناگوار تھی کہ ازواج مطہرات کو چھوڑ کر کے کنیز کے پاس جاتے ہیں۔ جب سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم ہوا تو آپ ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے کر کے گئے اور فرمایا، عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن، کہ اگر یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہیں طلاق دے دیں، اللہ تم سے بہتر عورتیں ان کے نکاح میں جو ہے اللہ عطا فرما دے۔ منع فرمایا اور انہیں تنبیہ کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات اتنی پسند آئی بغیر کسی تبدیل کے طرح کے جملے کلام مجید میں نازل فرمائے۔ اسی طرح ایک شخص نماز پڑھا رہا تھا اور نماز پڑھاتے پڑھاتے کلام مجید کی آیتیں غلط پڑھانے لگا، اس نے شراب پی لیا، اور ابتدا اسلام میں شراب کی حرمت نہیں تھی، سب پیتے تھے، شراب پی لیا تھا اور شراب پی کر کے امامت کر رہا تھا اور کلام مقدس کو غلط پڑھ رہا تھا۔ حضرت عمر ابن خطاب کو یہ بات ناگوار گزری، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ علیہ السلام، ہم اللہ کے بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں اور شراب پی کر کے اگر اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، کلام مقدس کی صحیح تلاوت نہیں ہوگی، صحیح سے عبادت نہیں ہو پائے گی، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر کی تائید میں کلام مقدس میں آیت کریمہ نازل فرما دی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں رہو تو اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنے کے لیے نہ جانا، تائید میں آیت کریمہ نازل فرما دی۔ اور اس کے بعد سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پھر میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، لوگ شراب پی لیتے ہیں تو نشے میں آ کر کے اپنی ماں کو گالی دیتے ہیں، کوئی اپنے باپ پر ہاتھ اٹھا لیتا ہے، کوئی بیوی کو مارتا ہے، کیا ہی اچھا ہو اگر شراب پر پابندی لگ جائے۔ حضرت عمر ابن خطاب نے صرف مشورہ دیا، کلام مقدس کی آیت کریمہ نازل ہو گئی، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر، کہ وہ لوگ آپ سے شراب اور جوے کے بارے میں پوچھتے ہیں، اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، ان سے دور رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر ابن خطاب کی تائید میں آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اسی طرح ابتدا اسلام میں رمضان المبارک کے مہینے میں رات میں بھی بیوی کی صحبت سے منع کر دیا گیا، دن میں تو بیوی کی صحبت
نہیں، یہ روزے کی حالت میں اگر کوئی اپنی زوجہ سے صحبت کر لے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ابتدا اسلام میں رات میں بھی صحبت سے منع کر دیا گیا ہے۔ چند صحابہ پریشان ہو گئے، حضرت عمر ابن خطاب کو پتہ چلا، میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ علیہ السلام اگر رخصت مل جائے تو بڑی کرم نوازی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت عمر ابن خطاب کا یہ مشورہ اتنا پسند آیا، کلام مقدس میں آیت کریمہ نازل فرما دی، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ پروردگار عالم نے رمضان کے مہینے میں تمہارے لیے تمہاری عورتوں کو رات میں حلال فرما دیا ہے، تم دونوں ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ بن جاؤ، آیت کریمہ نازل فرما دی۔ اسی طرح ایک وقت آیا تھا کہ جب کچھ منافقین نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی۔ اب یہ بڑی لمبی چوڑی حدیث مبارکہ ہے، میں اس پر گفتگو نہیں کروں گا، صرف حضرت عمر ابن خطاب کی تائید میں جو آیت کریمہ نازل ہوئی وہ میں آپ کو بتانا چاہوں۔ تو آقا کائنات علیہ السلام نے حضرت عمر کو بلایا، مشورہ کرنے لگے۔ حضرت عمر میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ السلام کیا آپ کا نکاح عائشہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کروایا نا؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں۔ تو پھر حضرت عمر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ السلام کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کا رب آپ کا نکاح ایک ایسی عورت سے کرا دے جس میں کوئی نقص ہو؟ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ حضرت عمر ابن خطاب کے جملے تھے، پاکی ہے پروردگار عالم کی، یا عائشہ صدیقہ پر بہت بڑا بہتان ہے، بہت بڑی تہمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہو بہو وہی الفاظ کلام مجید میں نازل فرما کر کے حضرت عائشہ کی برت کا اعلان فرما دیا۔ یہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ پروردگار عالم نے تائید میں آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اب آئیے اس سے آپ حضرت عمر ابن خطاب کی اہمیت کو، ان کے مقام کو سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان عظیم صحابہ میں ہوتا ہے جو علم کے بہت بڑے ماہر تھے۔ ابتدا اسلام میں مکہ المکرمہ میں صرف 17 صحابہ ایسے تھے جو علم کی دولت سے مالا مال تھے۔ ان 17 صحابہ میں سیدنا عمر ابن خطاب رضی